بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ڈفرینشیل ایکویشن کا لیکچر نمبر 19 ہے اور اب 19 لیکچر کے دوران میرا نام بھی جان گئے ہوں گے. میں ہوں جنید زیدی, آپ سے مخاطب ہوں اور ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. ڈفرینشیل ایکویشنز, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں. 18 لیکچر ہم نے مکمل کر لیے ہیں. ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کمپلیٹ کر لی ہے. ڈفرینشیل ایکویشن ہائر آرڈر کی اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آگے رواں دواں ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو ڈفرینشیل آپریٹر یا اس کا ایک نام دیا تھا اینیلیٹر آپریٹر, اس کی اپلیکیشن آج ہم پڑھیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا. آج اس کی اپلیکیشن کے بارے میں یا اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے. ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے ہائر آرڈر کی شروع کر دی ہیں. اس کے اندر پچھلے 6 لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ کو ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں مکمل معلومات ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہم نے بتا دی ہیں, کچھ اور باتیں بتانی ہیں. ہم ہمیشہ ایگزامپل لیتے ہیں سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن اور اس کے بعد پرزیوم کرتے ہیں کہ یہی چیزیں اپلائی کی جا سکتی ہیں تھرڈ آرڈر کے لیے یا فورتھ آرڈر کے لیے. تو آج بھی اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. ہمارا ٹاپک وہی ہے جو لاسٹ ٹائم لیکچر کے دوران ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے پچھلی دفعہ ڈیفائن کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہو جس کے اندر کوفیشنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو اور یہ ڈفرینشیل ایکویشن لینئر ہو اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فنکشن جی ایکس ہے یہ خاص قسم کا فنکشن دیا ہوا ہو. اس سے کیا مراد ہے کہ جی ایکس یا تو ایک پالینومیل فنکشن ہو سکتا ہے یا ایک ایکسپونینشیل فنکشن ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا ٹریگنومیٹرک فنکشنز سائن ایکس یا کاس ایکس ہو سکتا ہے, سائن ایم ایکس بھی ہو سکتا ہے, کاس ایم ایکس بھی ہو سکتا ہے, یا ان کے کچھ کمبینیشنز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فنکشن دیا ہوا ہے تو پھر یہ جو طریقہ کار 2 ہم نے بتائے تھے جس میں سپر پوزیشن پرنسپل اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ اینیلیٹر آپریٹر کی, یہ اس میں استعمال نہیں کر سکتے. لاسٹ ٹائم جیسے میں نے پہلے بتایا ہم نے اینیلیٹر آپریٹر ڈیفائن کیا تھا. یہ کون سا آپریٹر تھا؟ یہ وہ آپریٹر تھا جس کو اگر آپ گیون ڈفرینشیل ایکویشن پہ آپریٹ کریں تو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس کمپلیٹلی 0 ہو جائے. یعنی اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے, کسی بھی آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کے اوپر آپ ایسا ایک آپریٹر استعمال کریں جس سے رائٹ ہینڈ سائڈ 0 ہو جائے, یعنی یہ ایکویشن جو ہے ہوموجینس ایکویشن میں ٹرانسفارم ہو جائے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک آپریٹر آ گیا, اینیلیٹر آپریٹر. اس کی مدد سے ہم کیا معلوم کر سکیں گے؟ پرٹیکولر سولوشن معلوم کر سکتے ہیں یا وائی پی معلوم کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی کنڈیشنز وہی لگانی ہے. کون سی کنڈیشنز لگانی ہے؟ جی کے اوپر کہ آپ نے پالینومیل دیکھنا ہے, آپ نے ایکسپونینشیل دیکھنا ہے اور آپ نے ٹریگنومیٹرک فنکشن آف سائن اینڈ کوسائن دیکھنا ہے. اگر 10 آ جائے گا تو یہ کنڈیشن ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ انڈیٹرمنڈ کوفیشنٹس کے 2 طریقہ کار ہیں, ایک سپر پوزیشن پرنسپل ہے اور ایک اینیلیٹر آپریٹر ہے. اس کے بعد جو ہم دوسرا میتھڈ کریں گے ویریشن آف پیرامیٹر, جو ہمارے پاس نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے, وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ کنڈیشن شاید ڈفرنٹ ہو جائیں. لیکن اس وقت ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے آج کے لیکچر میں, میں بتاتا چلوں کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کیا ہے اینیلیٹر آپریٹر اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. دوسرے اس کے اندر ہم نے کریں گے اور کرنی کے اندر فالو کرنا کریں گے مسئلہ آئے گا کیونکہ جمپ نہیں کرنا ہے. اور یہ ایگزامپلس سلولی اینڈ گریجولی میں آپ کے ساتھ کروں گا اور آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو کرتے رہیے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کاپی پینسل سنبھال لیجیے. اگر کاپی پینسل کے ساتھ ساتھ آپ نے کمپیوٹر کی اسکرین بھی کھول لی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے ایکویشن ایڈیٹر کھول لیا ہے تو اس سے بھی اچھی بات ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس میتھ ٹائپ موجود ہے وہ بھی اچھی بات ہے. تو دیکھ لیں جو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. آپ کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے, بڑی سہولت موجود ہے کہ آپ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ پاز کر کے دوبارہ سے ریوائنڈ کر سکیں. میرے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس وقت آپ کو سمجھ میں نہ آئے فوراً آپ ریوائنڈ کا بٹن دبائیں اور دیکھیں کہ کیا چیز میں نے کہی ہے.
ہو سکتا ہے کسی وقت روانی میں جلدی میں کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس کو بھی کریکٹ کر دیں, اور کریکٹ کرنے کے بعد مجھے بھی ای میل بھیجیں کہ یہاں پر آپ نے اس جگہ پر غلطی کی ہے. Now let's proceed further. ہمارے پاس نیکسٹ ہے میتھڈ ly is equal to gx. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب آپ کو میں میتھڈ بتا رہا ہوں کہ کن کن اسٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ ly is equal to gx کیا لکھا ہوا ہے؟ ly سے مراد یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی ایک آپریٹر آپ کے پاس دیا ہوا ہے. یہ آپ کے پاس کوئی ایک ایکسپریشن ہے جو کہ ڈی کے اندر موجود ہوگا. تھرڈ آرڈر کا ہو سکتا ہے, فورتھ آرڈر کا ہو سکتا ہے, سیکنڈ آرڈر کا ہو سکتا ہے, ایون فرسٹ آرڈر کا بھی ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ly ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس gx ہے. تو یہ دیکھیں اتنی بڑی, اتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈفرینشیل اکویشن جو آپ لکھتے ہیں کس فارم میں, an d to the power n y over dx to the power n plus an minus 1 d to the power n minus 1 y over dx to the power n minus 1 plus so on so forth, لاسٹ میں پلس a ناٹ y آتا ہے. اس پوری ڈفرینشیل اکویشن کو آپ نے چھوٹے سے دو ورڈز کے اندر, دو لیٹر کے اندر آپ نے لکھ دیا l آف y, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی gx کوئی بھی فنکشن ہے. اب یہ ہمارے پاس اسٹیپس ہیں, یہ اسٹیپس آپ کے پاس اسکرین پہ آئیں گے, اس کو دیکھ لیجیے گا اور اس کو فالو کرنا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے. اگر کوئی اسٹیپ آپ اسکپ کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آئے گی. لیٹ اس سی کہ یہ اسٹیپس ہیں کیا کیا. اسٹیپ نمبر 1, write the given non-homogeneous linear differential equation in the form ly is equal to gx. یہ پہلا اسٹیپ. اسٹیپ نمبر 2, you find the complementary function. How you will find the complementary function yc? By finding the general solution of the associated homogeneous linear differential equation ly is equal to 0. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے کمپلیمنٹری سولوشن معلوم کرنا ہے yc. اسٹیپ نمبر 3, آپریٹ آن بوتھ سائڈس آف دی نان ہوموجینس اکویشن ود دا ڈفرینشیل آپریٹر L1 دیٹ اینیلیٹس دی فنکشن gx. اب آپ نے اس سے آپریٹ کرنا ہے L1 سے اسٹیپ 3 کے اندر. اسٹیپ نمبر 4, فائنڈ دی جنرل سولوشن of the higher order homogeneous differential equation. یہ اسٹیپ 4 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, جنرل معلوم کرنا ہے کس کا, جو ہائر آرڈر ہوموجینئس ڈفرینشیل بن گئی. وہ اکویشن کون سی ہوگی, L1 ly is equal to, جب آپریٹ کر دیا تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو 0 آ جائے گا, لیکن لیفٹ ہینڈ اے اور آپریٹ L1 آ جائے گا. دیٹ ول گیو L1 ly is equal to 0. اسٹیپ نمبر 5, you should delete all those terms from the solution in step 4 that are duplicated in the complementary solution we found in step 1. اسٹیپ 5 کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ نے ایسا کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس اکویشن کے اندر ٹرمز ایسی آ جائیں گی جو آپ کے پاس کے اندر آلریڈی, ان کو اگنور کر دینا ہے یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اسٹیپ نمبر 6, یو فارم اے لینئر کمبینیشن yp آف دا ٹرمز دیٹ ریمین. دس از دا فارم آف اے پرٹیکولر سولوشن آف دی نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن y is equal to gx. کیا کرنا ہے, پاس ایک لینئر کمبینیشن بنا دینا ہے. لینئر کمبینیشن بہت سارے پہلے ہی کیے ہیں. اب اسٹیپ نمبر 7, سبسٹیچیوٹ yp which we found in step 6 into the given non-homogeneous linear differential equation ly is equal to gx. Then we match coefficients of various functions on each side of the equality and solve the resulting system of equations for unknown coefficients in yp. اب ہم نے کیا کرنے, کوفیشنٹس کمپیئر کرنے اور ان کی ویلیو معلوم کرنی ہے.
اس طرح سے آپ کے پاس وائی پی آ جائے گا. جب آپ نے وائی پی معلوم کر لیا تو اسٹیپ نمبر 8 کریں. اسٹیپ نمبر 8 از ود دی پرٹیکولر انٹیگرل فاؤنڈ ان اسٹیپ 7 وی فارم دی جنرل سولوشن آف دی گیون ڈفرینشیل اکویشن ایز y is equal to yc plus yp. یہ جو میں نے ابھی آپ کو 8 اسٹیپس بتائے ہیں, ان اسٹیپس میں سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو زیادہ اسٹیپس تو وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر کیا کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہوگی, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آکسیلری اکویشن معلوم کرنی ہے. جب آکسیلری اکویشن معلوم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس آکسیلری اکویشن کے روٹس معلوم کرنے ہیں. جب روٹس آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے, کمپلیمنٹری سولوشن لکھ لیں گے یا کمپلیمنٹری فنکشن لکھ لیں گے. جب کمپلیمنٹری فنکشن آ جائے آپ کے پاس تو ہمارے پاس کیا کرنا ہے, ہم نے ایک آپریٹر معلوم کرنا ہے L1. L1 ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈنا ہے جس کو آپریٹ کریں اکویشن پہ تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 آ جائے. اس کو ہم کہتے ہیں اینیلیٹر آپریٹر. یہ ہم نے L1 ڈھونڈنا ہے. یہ چیز ایک نئی یہاں پر آ گئی ہے. جب یہ چیز آ گئی آپ کے پاس تو ایک آپ کے پاس ماڈیفائڈ ہوموجینئس اکویشن آ گئی, L1 انٹو Ly از اکول ٹو 0. اب یہ جو ماڈیفائڈ یا ایڈوانس ڈفرینشیل اکویشن آ گئی, اس کو آپ سالو کریں. اب یہ تو ایک ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کے جب آپ روٹس معلوم کریں گے اور روٹس معلوم کرنے کے بعد کمپلیمنٹری فنکشن لکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کچھ ٹرمس ایسی ہوں گی جو کہ پہلے اس میں کامن ہے. ان کامن ٹرمس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اور باقی کو اس کے ساتھ لگانے کے بعد دین یو اپلائی کنڈیشن جس میں کوفیشنٹس وغیرہ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ جو کوفیشنٹس ہیں یا اے بی سی جو کانسٹینٹس ہیں یہ آپ کے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس 8 اسٹیپس ہیں. ان 8 اسٹیپس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اور مختلف ایگزامپل سالو کرنی ہے. تو جناب میتھڈ تو یہاں تک ختم ہو گیا. 2 اسٹیپس اس کے اندر ٹوٹل ہیں, باقی 6 اسٹیپس آپ کے پاس پرانے ہیں. تو یہ 2 اسٹیپس کے لیے ہم بہت ساری ایگزامپلس کے ذریعے ایلیبریٹ کریں گے, کیونکہ یہ اینیلیٹر آپریٹر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی مشقت چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی مشق چاہیے ہوتی ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے, ہم دیکھ کے بتا دیں کہ کس وقت کس فنکشن کے لیے کون سا اینیلیٹر آپریٹر ہوگا. تو کچھ ایگزامپلس کریں اور ان ایگزامپلس کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ مجھ کو اور آپ کو دونوں کو ازبر ہو جائے. ہم ایگزامپلس لیتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ کچھ ہمارے پاس ایگزامپلس لیں. پہلی ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے ایک ڈفرینشیل اکویشن کی ہے. یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بہت ہی سمپل سا فنکشن ہے 4x². اب 4x² دیکھ کے آپ تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ اگر ہم اس کو ڈفرینشیٹ پہلی دفعہ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 8x, دوسری دفعہ کریں گے تو ہمارے پاس 8 آ جائے گا, لیکن اگر تیسری دفعہ ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تو ہمارے پاس 0. تو یعنی کہ بڑی آسانی سے ہم اینیلیٹر آپریٹر ڈھونڈ لیں گے اور آپ ایکسائٹ ہو رہے ہوں گے کہ اس کا سولوشن اتنا ہی آسان ہونا چاہیے. لیکن اتنا ہی آسان ہوگا, لیکن ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اسٹیپ میں کیا کریں, دوسرے اسٹیپ میں کیا کریں, اور اسی طریقے سے 8 اسٹیپ میں آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے. یوں کریں گے تو آپ کو ایک لاجیکل آرڈر میں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں آپ لوگ تو اسٹوڈینٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے. کمپیوٹر سائنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ لاجک ہوتی ہے, اور کمپیوٹر خود بخود تو خود سمجھتا نہیں ہے, اس کو سنا پڑتا ہے, اس کو پڑھانا پڑتا ہے. جب تک کہ اس کو ایک آرڈر کے طریقے سے آپ انسٹرکشن نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایرر دے گا. اس لیے پہلے کمپیوٹر کو بتانے سے ہمیں خود اسٹیپس یا پروسیجر کلیئر ہونے چاہیے, اور یہی اسٹیپس اور پروسیجر آگے اس ایگزامپل کو جب ہم سالو کریں گے تو آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی آپ کے دماغ میں تو خود بخود کیلکولیٹ کر لیا کریں گے. یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب تک کہ آدمی کے دماغ کو یا ہیومن برین کو ابھی تک کسی چیز نے ریپلیس نہیں کیا. اتنے پاورفل کمپیوٹر آ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ یہ آپ کے دماغ کے اندر ہی موجود ہے, وہی کر سکتا ہے. کمپیوٹر نے ابھی ڈیسیژن میکنگ کو ٹیک اوور نہیں کیا. کوششیں ہو رہی ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ, لیکن اس میں ابھی کافی ٹائم لگے گا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1, وی نو دیٹ dy/dx is equal to capital DY and d2y/dx² is equal to capital D²y. With this substitution, our differential equation can be written as d² plus 3d plus 2 within the bracket y
is equal to 4x square. پھر بولتا ہوں ڈی اسکوائر پلس 3d پلس 2y از اکول ٹو 4x اسکوائر. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس L جو آپریٹر ہے وہ کیا آ گیا, ڈی اسکوائر پلس 3d پلس 2, اور آپ کے پاس جی ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 4x اسکوائر ہے. اسٹیپ نمبر 2, now you find the complementary function. کس کا, ڈی اسکوائر پلس 3d پلس 2y از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس سے آکسیلری اکویشن معلوم کریں. آکسیلری اکویشن آف دس ڈفرینشیل اکویشن ول بی m square plus 3m plus 2, which can also be written as m plus 1 into m plus 2 is equal to 0. This shows that the roots of this auxiliary equation is equal to -1 and -2. تو دو روٹس ہیں, دونوں کے دونوں ریئلز ہیں اور دونوں کے دونوں ڈسٹنکٹ ہیں. ہم کمپلیمنٹری فنکشن لکھ سکتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ, yc is equal to c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 2x. تو یہ دو اسٹیپس آپ کے مکمل ہو گئے. اسٹیپ نمبر 3, اب ہمارے پاس ان پٹ فنکشن جو ہے یہاں پر جی ایکس, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, اس 4x اسکوائر ہے, اور اس کو اگر ہم 3 دفعہ ڈفرینشیٹ کر دیں تو ہمارے پاس جواب 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں گے, اب اس ڈفرینشیل آپریٹر کو جو آپ کے پاس ایک نیا آیا ڈی کیوب, ہم اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن پہ آپریٹ کر دیں گے دونوں سائڈ کے اوپر. تو ہمارے پاس اکویشن کیا بنے گی, ڈی کیوب انٹو ڈی اسکوائر پلس 3d پلس 2 y از اکول ٹو 4d کیوب ایکس اسکوائر, یا ڈی کیوب انٹو ڈی اسکوائر پلس 3d پلس 2 y از اکول ٹو 0. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بن گئی جس کا آرڈر 5 ہے. یہ جو نئی ڈفرینشیل اکویشن بنی یہ ہوموجینئس تو ضرور ہے لیکن یہ 5th آرڈر کی ہو گئی. اب اسٹیپ نمبر 4 میں ہم اس کی آکسیلری اکویشن بناتے ہیں اور اس کے روٹس معلوم کرتے ہیں. تو اس کی آکسیلری اکویشن کیا بنے گی, m کیوب انٹو m اسکوائر پلس 3m پلس 2 از اکول ٹو 0. اس کو فیکٹرائز کریں تو آپ کے پاس آئے گا m کیوب انٹو m پلس 1 انٹو m پلس 2 از اکول ٹو 0, اور دی روٹس آر m از اکول ٹو 0 0 and 0 and -1 -2. 5 روٹس میں سے پانچوں کے پانچوں ریئلز ہیں, لیکن پہلے 3 ایکول ہیں, باقی 2 جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں. تو اس ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا جو سولوشن آ گیا وہ آپ کے پاس کیا آ گیا, y از اکول ٹو c1 پلس c2x پلس c3x اسکوائر پلس c4 e ٹو دی پاور مائنس x اینڈ پلس c5 e ٹو دی پاور مائنس 2x. اب آپ دیکھیے تو یہ آپ کے پاس سولوشن آ گیا اس ماڈیفائڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا. لیکن ہم نے آگے چلنا ہے, ابھی ہم نے صرف 4 اسٹیپس کیے ہیں. اسٹیپ نمبر 5 میں کیا کریں گے, ہمیں پتا ہے کہ وائی سی ہمارے پاس کیا آ گیا, c4 e ٹو دی پاور مائنس ایکس پلس c5 e ٹو دی پاور مائنس 2x, یعنی وائی سی کے اندر یہ ٹرمز موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان ٹرمز کو ہم کیا کریں گے, نکال دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ٹرم ہے وہ ٹرمز جو وائی سی کے اندر موجود ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں یا ریموو کر دیں. تو ہمارے پاس جو بچ گئی وہ کیا ہے, c1 پلس c2x پلس c3x اسکوائر.
اب اس کو دیکھیں تھوڑا سا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا جو اسٹرکچر ہوگا پرٹیکولر سولوشن کا وہ کیا ہوگا. یہ اسٹیپ 6 میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ اس فارم پہ ہوگا. وائی پی از اکول ٹو اے پلس بی ایکس پلس سی ایکس اسکوائر, یعنی کہ جو C1 C2 C3 کو ہم نے ریپلیس کر دیا کس سے, اے بی اینڈ سی سے. ناؤ وائی پی از اکول ٹو اے پلس بی ایکس پلس سی ایکس اسکوائر, تو آپ دیکھیں وائی پی ڈیش کیا آ جائے گا آپ کے پاس, دیٹ ول بی اکول ٹو بی پلس 2cx, اینڈ وائی پی ڈبل ڈیش ول بی اکول ٹو only 2c. yp double dash is equal to 2c. یہ جو ویلیوز ہیں جو آپ نے وائی پی کی, وائی پی ڈیش کی, وائی پی ڈبل ڈیش کی معلوم کی, یہ اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, وائی پی ڈبل ڈیش پلس 3 وائی پی ڈیش پلس 2 وائی پی از اکول ٹو 2c پلس 3b پلس 6cx پلس 2a پلس 2bx پلس 2cx اسکوائر. اب آپ کیا کریں اس کے اندر, کوفیشنٹس کو کمپیئر کریں دونوں سائڈ پہ. کس کے ساتھ, کیونکہ یہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ والی اکویشن آئی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 4x اسکوائر ہے. ایک آدھ منٹ لے لیں. اگر آپ کوفیشنٹ کمپیئر کریں گے, سلولی دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایکس اسکوائر کا کوفیشنٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 4 ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 2c ہے, تو 2c از اکول ٹو 4. سملرلی کوفیشنٹ آف ایکس آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از 2b پلس 6c اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ از 0, اینڈ دا کانسٹنٹ ٹرم آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از 2a plus 3b plus 2c. On the right hand side it is 0. اگر آپ اس کو سالو کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا a is equal to 7, b is equal to -6, c is equal to 2. یہ آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آ گیا. I will repeat and I will read. yp is equal to 7 minus 6x plus 2x square. Now this is your yp finally. اب لاسٹ میں اسٹیپ 8 تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جس میں آپ نے سولوشن لکھنا ہوتا ہے. y is equal to yc plus yp and that will be given by y is equal to c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 2x plus 7 minus 6x plus 2x square. یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل اکویشن سالو کی ہے سیکنڈ آرڈر کی تھی اور ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپل سا ایک الجبرائک فنکشن تھا یا سمپل سا ایک مونومیل تھا جس میں 4x اسکوائر تھا, اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے ایک آپریٹر ڈھونڈ لیا L1 جو ڈی کیوب کے برابر تھا. اس کے بعد ہم نے اس کو سالو کر لیا. یہ ایک آسان سی ایگزامپل تھی, سہل ایگزامپل تھی. اس کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ کریں گے اور آگے ایگزامپلس کریں گے. یہ جب آسان ایگزامپل لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن بناتی ہے آگے مشکل ایگزامپلس کو سالو کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے. ہمیشہ جب بھی پریکٹس کرتے ہیں تو آسان چیزوں سے کرتے ہیں اور بعد میں پھر ٹرائی کرتے ہیں ان کو ایک ڈیفیکلٹ چیزوں کے اوپر. تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور اس دفعہ کوئی ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن کی لے لیتے ہیں ایگزامپل, کوئی ایگزامپل ایکسپونینشیل فنکشن کی لے لیں گے تاکہ پھر یہ چیزیں جو ہیں رواں ہو جائیں. ہمارے پاس جو ایک نئی ایگزامپل ہے, ایگزامپل 2 ہم لینے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ کس قسم کی ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل جو ہم نے لی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایکسپونینشیل فنکشن بھی ہے اور ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن بھی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. تو یہ کوئی ایک اچھا سا مکس ہوگا. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ابھی بھی لی ہے. میں نے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن اس لیے لی ہے کہ اس کے اندر آپ کو فیکٹرائزیشن وغیرہ میں یا روٹس وغیرہ معلوم کرنے میں آسانی ہوگی. اسی کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تھرڈ آرڈر, فورتھ آرڈر, ففتھ آرڈر کی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی ایوری تھنگ بوائلس ڈاؤن ٹو فائنڈنگ دا روٹس آف دی آکسیلری اکویشن. وہی ایک چیز کمپلیکیٹ ہوتی ہے, باقی سارے کے سارے سسٹم جو ہے ویسے ہی رہتے ہیں. تو اس ایگزامپل کو ہم سالو کرتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بھی سالو کریں گے
تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آج ہم زیادہ جو کام ہے نا کرنے کا کر رہے ہیں, دماغ کی چیزیں کم ہیں. تو ہم اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں 8 اسٹیپس کریں گے اور 8 اسٹیپس میں 1 by 1. تھوڑا سا جلدی کروں گا, تھوڑا سا سلو کروں گا. لیٹس اسٹارٹ. اسٹیپ نمبر 1, اگین dy by dx is equal to dy, d2y by dx square is equal to d square y. تو ہماری ڈفرینشیل اکویشن بن گئی ڈی اسکوائر مائنس 3dy از اکول ٹو 8 e to the power 3x پلس 4 sin x. اسٹریٹ فارورڈ. اسٹیپ نمبر 2, آکسیلری اکویشن بنائیں اور اس کے روٹس معلوم کریں. آکسیلری اکویشن از m into m minus 3 is equal to 0. The roots are m is equal to 0 and 3. Therefore, complementary function will be equal to what? yc is equal to c1 e to the power 0x plus c2 e to the power 3x, یا simplified form میں yc is equal to c1 plus c2 e to the power 3x. Step 3, آپ کے پاس gx کیا ہے؟ 8 e to the power 3x plus 4 sin x. اس اسٹیپ میں کیا کرنا ہے؟ وہ آپریٹر ڈھونڈنا ہے جو اس کو اینیلیٹ کر دے. کس کو؟ 8 e to the power 3x کو اور 4 sin x کو. اب آپ کو پتا ہے کہ 8 e to the power 3x کو اگر آپ آپریٹ کریں d-3 کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. سملرلی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈی اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر سائن بیٹا ایکس کو اینیلیٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے ڈی اسکوائر پلس 1 کو جب آپریٹ کریں گے 4 sin x سے تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ d-3 تو اینیلیٹ کرتا ہے 8 e to the power 3x کو, اور ڈی اسکوائر پلس 1 اینیلیٹ کرتا ہے 4 sin x کو. تو ان کے جو ملٹیپل ہے یہ دونوں فنکشن کو اینیلیٹ کر دے گا. تو ہمارے پاس جو آپریٹر نیا آیا وہ کیا ہوگا؟ d-3 into d square plus 1. Once again I repeat, the operator which we were looking for is d-3 into d square plus 1. کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو آپ اپلائی کر دیں اوریجنل گیون ڈفرینشیل اکویشن کو. کیا کریں؟ یہ جو آپ کے پاس نیا آپریٹر آیا ہے اس کو آپریٹ کرا دیں جو آپ کے پاس گیون ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس سے آپ کو ملے گی ایک ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن آف آرڈر 5, اور وہ کیا ہوگی؟ d-3 انٹو ڈی اسکوائر پلس 1 انٹو ڈی اسکوائر مائنس 3d y از اکول ٹو 0. اسٹیپ 4, اس کی آکسیلری اکویشن بنائیں. وہ آپ کے پاس آ جائے گی m-3 انٹو ایم اسکوائر پلس 1 انٹو ایم اسکوائر مائنس 3m از اکول ٹو 0. اس کے جو فیکٹر بن جائیں گے وہ آپ کے پاس کیا آ جائیں گے؟ m انٹو m مائنس 3 ہول اسکوائر انٹو ایم اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو 0, اور روٹس آ جائیں گے 0, 3, 3 پلس مائنس آئیوٹا. اب اس ہوموجینس اکویشن کا جنرل سولوشن بن جائے گا y از اکول ٹو c1 پلس c2 e to the power 3x پلس c3x e to the power 3x پلس c4 cos x پلس c5 sin x. اسٹیپ 5 میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ ٹرم ریموو کرتے ہیں جو ہمارے پاس yc کے اندر ہے. تو c1 پلس c2 e to the power 3x وہاں پر بھی ہے, اس کو ایلیمنیٹ کر دیں. ہمارے پاس جو باقی ٹرمس رہ گئی وہ کیا ہے؟ c3x e to the power 3x پلس c4 cos x پلس c5 sin x. اسٹیپ 6, آپ جنرل فارم لکھیں yp کی, یعنی c3 c4 c5 کو ریپلیس کر دیں a b اور c سے, تو آپ کے پاس بچ جائے گا yp از اکول ٹو ax e to the power 3x پلس b cos x پلس c sin x. Next step number 7. Now we know that yp is equal to ax e to the power 3x plus b cos x plus c sin x. Therefore yp double dash minus 3yp dash will give you 3a e to the power 3x plus minus b minus 3c cos x
प्लस 3b माइनस सी साइन एक्स. इसको सब्स्टिट्यूट करें और कोफिशिएंट कंपेयर करें. 2 स्टेप्स लगेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे क्या? a इज इक्वल टू 8/3, b इज इक्वल टू 6/5 and c is equal to minus 2/5. Therefore, yp is equal to 8/3 x e to the power 3x plus 6/5 cos x minus 2/5 sin x. जब हमने ये 7 स्टेप्स कर लिए तो जैसे मैंने पहले बताया 8वां स्टेप जो है वो एक फॉर्मेलिटी होता है जिसमें आपने जवाब लिखना होता है and y is equal to yc plus yp. That will be given by, in this case, y is equal to c1 plus c2 e to the power 3x plus 8/3 e to the power 3x plus 6/5 cos x minus 2/5 sin x. So this is the answer, ultimate answer. इसको अगर आप चेक करना चाहें चेक कर लें तो आप देखिएगा कि ये जो सोल्यूशन है आपके पास ये सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को. ये जो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जिसके अंदर हमने 8 स्टेप्स किए थे, अगर आप इसको अब देखें गौर से तो कोई इतनी मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशन नजर नहीं आ रही है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है कि सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. राइट हैंड साइड पे आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आ जाएं तो उसको कैसे हैंडल करना पड़ता है. तो वही तरीक़ेकार मैथमेटिक्स का कि जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो चीज़ों को थोड़े थोड़े हिस्सों में तोड़ लेना चाहिए. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको मैं एक हिंट देता हूं, हिंट ये है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को खाली देखें, इससे आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा. उसके बाद राइट हैंड साइड के आपके पास 2 टर्म्स हैं, उन 2 टर्म्स को अलग अलग देखें और वहां से आप ऑपरेटर निकालने की कोशिश करें और दोनों का जो मल्टीपल होगा वो आपके पास एनिलेटर ऑपरेटर L1 आ जाएगा. उसको पूरी इक्वेशन पे ऑपरेट करें, राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और अल्टीमेटली आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा. 8 स्टेप्स हैं, तोड़ के किए हैं, इसलिए चीजें आसानी से हो रही हैं. और एग्जांपल एक देखते हैं. हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 3. ये एग्जांपल तो बड़ी सीधी सी है, बड़ी सादा सी भी है. आप इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या नजर आ रहा है? वंस अगेन सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मालूम करें, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मालूम करें और राइट हैंड साइड को जब आप देखेंगे तो आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है किस तरीके से उसका ऑपरेटर एनिलेटर ऑपरेटर मालूम करते हैं, वो मालूम कर लें. उसके बाद वही 8 स्टेप्स दोहरा दें. 8 स्टेप्स में से 2 इंपॉर्टेंट हैं आपके पास. उन 2 स्टेप्स को जरा गौर से देख लीजिएगा जो कि नए इसके अंदर मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किल पेश आनी नहीं चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की एग्जाम्पल है, आपके नोट्स के अंदर भी मौजूद है. क्विकली ये आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखा दी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी मुश्किल नहीं. अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमसे ईमेल पर राब्ता कर लीजिएगा या अपने नोट्स को कंसल्ट कर लीजिएगा. अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं. अगली एग्जाम्पल शायद कोई मुश्किल नजर आ जाए. अगली एग्जाम्पल जो हमने देखी ये भी हमारे पास इत्तेफाक से सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन. आप कहेंगे इत्तेफाक से या इंटेंशनल ली हुई है? जी हाँ, इंटेंशनल ली हुई है. आपके लिए इत्तेफाक से ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आई है. राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जिसके अंदर x cos x माइनस cos x है. x cos x माइनस cos x. आप पूछ सकते हैं कि आपने ये x cos x माइनस cos x क्यों लिखा है? क्या हम लिख नहीं सकते इसको x माइनस 1 cos x? जी हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने अलग अलग लिखा हुआ है. इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. इसको भी हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर रवानी हो जाए. लेट अस सी हाउ डू वी प्रोसीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑल 8 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू x cos x माइनस cos x. स्टेप नंबर 2, आप एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें. दैट विल बी गिवन बाय
डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 0. इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, दैट विल बी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. देयरफॉर yc इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x. स्टेप नंबर 3, ये जरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमेशा, जिसमें हम ऑपरेटर को ढूंढ रहे होते हैं. हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो ऑपरेटर है, ये एनिलेट करता है एक्स कॉस बीटा एक्स को. तो यहां पे बीटा की वैल्यू 1 ले लें. देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कॉस एक्स 0. तो यानी कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पूरे इनपुट फंक्शन को एनिलेट कर देगा. अब क्या करें, जब ये एनिलेट कर देगा तो दोनों साइड को आप ऑपरेट कर दें इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ या एनिलेटर के साथ. व्हाट यू विल गेट डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0. अब ये आपके पास क्या आ गई, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका ऑर्डर 6 है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जा सकती है डी स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब वाई इज इक्वल टू 0. इस मॉडिफाइड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें और उसके रूट्स मालूम करें. तो वेरी इंटरेस्टिंगली m इज इक्वल टू आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा. ये 6 रूट्स आ गए. बेसिकली 2 रूट्स हैं, आयोटा और माइनस आयोटा, एंड बोथ हैविंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3. तो इसलिए हमारे पास इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बेसिकली 2 ही हैं. हम सोल्यूशन लिख सकते हैं कैसे, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस c3 x cos x प्लस c4 x sin x प्लस c5 x स्क्वायर cos x एंड प्लस c6 x स्क्वायर sin x. अब आपने क्या करना है, वो टर्म्स एलिमिनेट करनी है स्टेप 5 के अंदर, जो कि ऑलरेडी yc के अंदर मौजूद है. अगर उसके साथ कंपेयर करें तो c1 cos x प्लस c2 sin x मौजूद है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे. हमारे पास yp आ जाएगा ax cos x प्लस bx sin x प्लस cx स्क्वायर cos x प्लस ex स्क्वायर sin x. ये आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया स्टेप नंबर 6 के अंदर. स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे आप, सबसे पहले yp लिखें एंड yp डबल डैश, और जो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सबसे ऊपर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स. इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें. ये आपके पास कोई 1-8 मिनट की एक्सरसाइज है. इससे हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 0 और e की वैल्यू 1/4. ये सारे स्टेप्स अगर आप करना चाहें तो कर लें, और अगर इस पे यकीन रखते हैं तो इसको देख लें, लेकिन चेक जरूर कर लें. मैथमेटिक्स में किसी जगह पर भी गलती के इम्कान रहते हैं. तो ये जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास yp क्या आ जाएगा, yp इज इक्वल टू 1/4 x cos x माइनस 1/2 x sin x प्लस 1/4 x स्क्वायर sin x. जब yp आ गया आपके पास, yc ऑलरेडी मौजूद है, तो स्टेप 8 बड़ी खुशी के साथ लिखें y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 1/4 x cos x माइनस 1/2 x sin x
پلس 1/4 ایکس اسکوائر سائن ایکس. یہ آپ کے پاس جواب آیا. اس کو ضرور چیک کر لیجیے گا. کس طرح سے چیک کریں گے کہ آپ کے پاس جو اوپر ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو یہ سیٹسفائی کرے. یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل اکویشن سالو کی ہمارے پاس کیا تھی, d2y/dx² پلس y=x cos x مائنس cos x. یہ سمپل سی ڈفرینشیل اکویشن تھی, لیکن اس کے اندر جو آپ کو اینیلیٹر آپریٹر ڈھونڈنا تھا وہ ذرا سا مشکل کام تھا. لیکن ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ اپنا کام آسان کر لیا. ہم نے دیکھ لیا کہ cos x اگر ہمارے پاس ہے تو کس طرح کا آپریٹر ہمیں ڈھونڈنا ہوگا, یا کس طرح کا ہمارے پاس الٹیمیٹلی آئے گا, x cos x ہمارے پاس کس طرح کا آئے گا. تو یہ جب چیزیں ہمیں پتا تھیں, کیونکہ ہم نے پچھلا جو لیکچر اچھی طریقے سے کیا ہوا ہے, آپ نے بھی اس میں کافی سارا کام کیا ہوا ہے, تو یہ اسٹیپس ہمارے لیے سہل ہو گئے, آسان ہو گئے. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک آپ کے پاس الجبرائک فنکشن تھا یعنی x, اور اس کے ساتھ ایک ٹریگنومیٹری فنکشن cos x تھا, تو مشکل پیش نہیں آئی. لیکن کسی جگہ اگر آپ کے پاس e⁻x اور sin x cos x موجود ہوں تو تھوڑی سی مشکل آئے گی, لیکن اتنی زیادہ مشکل اس میں بھی پیش نہیں آئے گی. یہ اسٹیپس میں نے بار بار آپ کے لیے کیے ہیں, اور بڑی سلولی اینڈ گریجولی کیے ہیں تاکہ اس کو آپ کر لیں. اب آگے کی جو 2 ایگزامپلس آ رہی ہیں, نمبر 5 اور نمبر 6, اس کو تھوڑا جلدی کریں گے تاکہ ہمارا جو لیکچر ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو سکے. اس کے بعد جو ایکسرسائز ہیں وہ ضرور کیجیے گا. یہ جو ہمارے پاس جو ایگزامپلس ہیں نمبر 5 اور 6 کو ہم ذرا جلدی سے کرنے کی کوشش کریں گے, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 5 میں ہے کیا چیز. یہ جو ایگزامپل 5 آئی, اس کے اندر اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ اسٹریٹ فارورڈ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس کمپٹیشن ہے جس میں ایکسپونینشیل فنکشن ہے, اور وہ اس کے ساتھ ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن بھی ہے. یعنی کہ یہ ایک کمبینیشن ہے یا ملٹیپل فنکشن ہے آف ایکسپونینشیل فنکشن اینڈ آف ٹریگنومیٹرک فنکشن. لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس cos x ہی ہے. اگر tan x وہاں پہ ہوتا تو ہمارے لیے کچھ اور مشکلات پیش آتی, لیکن اس میں ہمارے پاس cos x ہے, اس سے ہم فیملیئر ہیں, اور ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے اس کو سالو کرنے کا. وہی 8 اسٹیپس کرتے ہیں دوبارہ سے, لیکن جلدی جلدی کریں گے. لیٹ اسٹارٹ دوز 8 اسٹیپس. اسٹیپ نمبر 1, آپ ڈفرینشیل اکویشن کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں. دیٹ ول بی d² minus 2d plus 1y is equal to 10 e⁻ minus 2x cos x. جس طرح سے اسٹیپ نمبر 8 آسان ہوتا ہے, اس طرح سے اسٹیپ نمبر 1 بھی آسان ہوتا ہے. اسٹیپ نمبر 2, ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہے. کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے لیے ہم ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن لکھتے ہیں. وہ کیا ہوگی, y" minus 2y' plus y is equal to 0. اس ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کی جو آکسیلری اکویشن ہوگی وہ کیا ہوگی, m² minus 2m plus 1 is equal to 0. اس آکسیلری اکویشن کے جو روٹس آئیں گے وہ آ جائیں گے m is equal to 1 and 1, یعنی both the roots are real but equal. تو کمپلیمنٹری فنکشن بن جائے گا yc is equal to c1 e⁻x plus c2x e⁻x. اسٹیپ 3, اب ہم کو پتا ہے کہ d² plus 4d plus 5 e⁻ minus 2x cos x is equal to 0. یہ کہاں سے پتا ہے, اس کو ذرا چیک کر کے دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں, لیکن میں اب یہ ایکسپلین کرتا ہوں. اب اس کو, یہ جو آپریٹر آپ کے پاس آیا d² plus 4d plus 5, آپ کیا کریں, اس کو اپلائی کریں جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس ریزلٹنٹ موڈیفائڈ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کیا بن جائے گی, d² plus 4d plus 5 into d² minus 2d plus 1 y is equal to 0. Now we can see this is a homogeneous differential equation but of order 4. Then what do we get? The auxiliary equation of this modified homogeneous differential equation, that will be m² plus 4m plus 5 into m² minus 2m plus 1 is equal to 0. اس کے جو روٹس آئیں گے وہ آئیں گے m is equal to -2 plus minus iota 1 and 1. تو ہمارے پاس
जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा इस फोर्थ ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का? y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2x e टू द पावर x प्लस c3 e टू द पावर माइनस 2x cos x प्लस c4 e टू द पावर माइनस 2x sin x. स्टेप 5 में हम क्या करते हैं? स्टेप 5 में हम उन टर्म्स को रिमूव करते हैं जो YC के अंदर मौजूद हैं. तो अगर हम देखेंगे तो c1 e टू द पावर x प्लस c2x e टू द पावर x ऑलरेडी मौजूद है. इसको रिमूव करें तो आपके पास जो बाकी बच गए वो क्या है? c3 e टू द पावर माइनस 2x cos x प्लस c4 e टू द पावर माइनस 2x sin x. ये हमारे पास बाकी बच गए. अब इसको हम स्टेप नंबर 6 में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो yp हमारे पास क्या आ जाएगा? a e टू द पावर माइनस 2x cos x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x sin x. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. yp इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस 2x cos x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x sin x. ये जो स्टेप हमने 6 किया है इसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी? yp की, जिसके अंदर a b और c है. अगर आप उस एग्जाम्पल को पढ़ें गौर से तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सिर्फ फॉर्म बतानी थी कि हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म का होगा. तो अगर इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से तो हमारे पास ये जवाब आ गया. लेकिन ये जवाब कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के बराबर. वाई पी की अभी हमारे पास एक फॉर्म आ गई है. इस फॉर्म को क्या करेंगे आप? वाई पी डैश मालूम करेंगे, वाई पी डबल डैश मालूम करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. जब कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी. ए बी और सी की जब वैल्यू आ जाए तो आप क्या करें? इस वाई पी के अंदर सब्स्टिट्यूट करें. जब वाई पी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास स्टेप नंबर 8 आ जाएगा. स्टेप नंबर 8 क्या होगा? जिसमें y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी करेंगे तो वहां पर दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास अल्टीमेटली y आ जाएगा. ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा. इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास कोई कंडीशंस नहीं दी हुई हैं तो आपके पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. लेकिन अगर किसी वक्त ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो वहां पे आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और जब कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास वहां पे C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन ये ख्याल रखिएगा, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि जिस वक्त के बाउंड्री वैल्यू लगाते हैं या इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं तो कुछ लोग खाली कंप्लीमेंट्री फंक्शन पे लगा देते हैं. ये बहुत गलत चीज है. आप टोटल जो आपके पास y आ जाए वाई सी प्लस वाई पी, उसके बाद आप इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशंस लगाएं. उससे पहले लगाएंगे तो आपके पास जवाब कंप्लीट नहीं आएगा बल्कि गलत जवाब आएगा. थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, हमें एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास. ये क्या है? नई एग्जाम्पल. हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 6 आई है देखने में तो बहुत लंबी सी नजर आ रही है. इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर भी हमने फॉर्म मालूम करना है किस चीज का? जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन या वाई पी आना चाहिए. अगर इसको गौर से देखें तो इसके बाद हमारे पास 3-4 चीजें राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे एक थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है. इसके 3 रूट्स होंगे, इसके 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे C1 C2 C3 और राइट हैंड साइड पर भी उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे जैसे करते चले आए. तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ताकि एक दफा फिर प्रैक्टिस हो जाए और किसी जगह गलती का कोई इम्कान ना रहे. एग्जाम्पल जो है उसमें क्या करना है? डिटरमिन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमने सिर्फ फॉर्म मालूम करनी है. पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1 आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें. स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4d y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर e टू द पावर 2x
plus 3 e to the power 5x. Step number 2, ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے لیے ہوموجینس اکویشن کو کنسیڈر کریں گے. وہ ہمارے پاس ہے ڈی کیوب مائنس 4d اسکوائر پلس 4d y is equal to 0. From this differential equation we can find the auxiliary equation, and the auxiliary equation will be given by m cube minus 4m square plus 4m is equal to 0, or m into m square minus 4m plus 4 is equal to 0. In other words, m into m minus 2 whole square is equal to 0. This will imply that m is equal to 0, 2 and 2. یعنی کہ اس کے روٹس یہ ریپیٹڈ ہیں. کمپلیمنٹری فنکشن لکھیں, کیا آ جائے گا؟ yc is equal to c1 plus c2 e to the power 2x plus c3x e to the power 2x. لکھ لیا آپ نے, چیک کر لیا. اب ہمارے پاس جی ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوا ہے 5x اسکوائر مائنس 6x پلس 4x اسکوائر ای ٹو دی پاور 2x پلس 3 ای ٹو دی پاور 5x. کچھ سیکنڈز کے لیے یہاں رکتے ہیں اور دیکھیں یہ فنکشن کو, جو ہمارے پاس ان پٹ فنکشن ہے, اس کے ہم 3 حصے کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں پالینومیل فنکشن لے لیں یا الجبرائک فنکشن 5x اسکوائر مائنس 6x کو لے لیں. دوسرے پارٹ میں 4x اسکوائر ای ٹو دی پاور 2x کو لے لیں, اور تیسرے حصے میں 3 ای ٹو دی پاور 5x کو لے لیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ الجبرائک فنکشن 5x اسکوائر مائنس 6x ہے, اس کو اگر آپ 3 دفعہ ڈفرینشیٹ کریں گے تو 0 آ جائے گا. Therefore d cube operated upon 5x square minus 6x is equal to 0. Similarly, from the last lecture we can see that d minus 2 whole cube x square e to the power 2x is equal to 0, and d minus 5 operated upon e to the power 5x is equal to 0. تو ہمارے پاس 3 مختلف اینیلیٹر آپریٹر آئے ہیں. ان تینوں کا جو ملٹیپل ہے وہ جی ایکس کو اینیلیٹ کرے گا. اگر کسی ایک کو بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ کمپلیٹلی اینیلیٹ نہیں ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن اوریجنل دی ہوئی ہے اس کو آپریٹ کریں گے کس کے ساتھ؟ ڈی کیوب انٹو ڈی مائنس 2 ہول کیوب انٹو ٹی مائنس 5. Once again, d cube into d minus 2 whole cube into d minus 5. یہ بہت سائڈز پہ آپریٹ کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا d cube d minus 2 whole cube into d minus 5 into d cube minus d square plus 4dy is equal to 0. Or in simplified form, d4 into d minus 2 to the power 5 into d minus 5y is equal to 0. یہ تو کچھ مشکل سی چیز آ گئی. کیا ہے یہ؟ ایک ہوموجینئس اکویشن, ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن آف آرڈر 10. اس کا آرڈر ہمارے پاس 10 ہے, اس کے 10 روٹس ہوں گے. 10 روٹس کیا کیا ہوں گے آپ کے پاس؟ m is equal to 0 0 0 یعنی 4 دفعہ 0 0 0 0 0. اسی طریقے سے آپ کے پاس 2 2 2 2 2 یعنی کہ 5 دفعہ 2 and 5. Actually there are 3 roots: 0 of multiplicity 4, 2 of multiplicity 5 and 5 of multiplicity 1. تو جناب آپ 10th آرڈر اکویشن کا جنرل سولوشن لکھیں, کیا ہوگا؟ یہ آیا ہے y is equal to c1 plus c2x plus c3x square plus c4x cube plus c5 e to the power 2x plus c6x e to the power 2x plus c7x square e to the power 2x
plus C8x cube e to the power 2x plus C9x to the power 4 e to the power 2x plus C10 e to the power 5x. اتنے جناب آپ کے پاس کانسٹنٹس آ گئے, 10 کانسٹنٹس ہیں. اسٹیپ نمبر 5 میں کیا کرنا ہے؟ اسٹیپ نمبر 5 میں آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے ان ٹرمز کو جو کہ آلریڈی کمپلیمنٹری فنکشنز کے اندر ہیں, اور وہ ہیں ہمارے پاس C1 plus C5 e to the power 2x plus C6 x e to the power 2x. ان 3 ٹرمز کو نکال دیں تو باقی 7 ٹرم آپ کے پاس یہ رہ جائیں گی. اس طریقے سے ہمارے پاس جو پرٹیکولر سولوشن ہو جائے گا اس گیون ڈفرینشیل اکویشن کا, وائی پی ول بی گیون بائی اے ایکس پلس بی ایکس اسکوائر پلس سی ایکس کیوب پلس ای ایکس اسکوائر ای ٹو دی پاور 2x پلس ایف ایکس کیوب ای ٹو دی پاور 2x پلس جی ایکس ٹو دی پاور 4 ای ٹو دی پاور 2x پلس ایچ ای ٹو دی پاور 5x. اس کے اندر آپ کے پاس کتنے کانسٹنٹس ہیں؟ 7 ہیں. یعنی یہ 7 کانسٹنٹس اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ایکسپٹ ڈی آپ نے معلوم کرنے ہیں, کیونکہ ڈی اس کے اندر کانسٹنٹ موجود نہیں ہے. اے سے لے کے ایچ تک مائنس ڈی. یہ ہم نے ابھی 6 ڈفرینشیل اکویشن سالو کی ایگزامپل سے. اس کے اندر کچھ ویریشنس تھی اور بہت ساری ویریشنس ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا اور اس کو سالو کر لیجیے گا. اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی آپ کو انٹویشن بھی کرنی پڑتی ہے, تھوڑی سی آپ کو اسسمنٹ کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا گیس ورک کرتے ہیں. ہم اپنا لیکچر یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں, اور آج جو بھی لیکچر ہم نے, جو بھی چیز ہم نے پڑھی ہے, جو ٹاپک ہم نے پڑھے ہیں, اس کو کوئکلی ریوائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. آج ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کے اس لیکچر کے دوران ایک طریقہ کار دیکھا جس کے ذریعے ہم نے معلوم کیا کہ وائی پی کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کا ایک خاص طریقہ کار اینیلیٹر آپریٹر کے ذریعے کیلکولیٹ کیا گیا. یہ جو ہم نے میتھڈ اسٹڈی کیا اس کو اب آگے بھی اپلائی کریں گے, لیکن اس کی کچھ کمیاں تھیں, کچھ اس میں خامیاں تھیں. وہ خامیاں جو ہیں اگلے لیکچر میں, جس میں ویریشن آف پیرامیٹرز کی ہم بات کریں گے, اس کے اندر ڈسکس کریں گے, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو چیزیں یہاں پہ رہ گئی ہیں وہاں پہ ہم کور کر سکیں. تو اس وقت تک کے لیے آپ اس کی پریکٹس جاری رکھیے گا. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. مجھ کو آپ اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.